جتنی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے نا اتنی مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ مینٹل ہیلتھ ہے کہ ہم کسی سے کنسلٹ کریں گے. ایک جیسے ہمیں فزیکل پرابلم ہوتی ہے, ہمیں لیب ٹیسٹ کے لیے بھی جاتے ہیں, ہم سب سے بیسٹ کنسلٹنٹ بھی ڈھونڈتے ہیں, وہاں ہمیں شرم نہیں آتی. لیکن شرم آتی ہے جب ہم کہتے ہیں نہیں اب دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مطلب مینٹل ہیلتھ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے بلکہ فزیکل ہیلتھ سے کئی زیادہ امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ناظرین, 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا بلوچ. ناظرین, آج کل سننے میں اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں اس بیماری کا جو ہے لوگ شکار ہو رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر آمنہ سے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائے گا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ینگ ایج کے بچوں کو دیکھیں, ذرا سے بڑے ایج کے لوگوں کو دیکھیں, ان کو ڈپریشن اتنا ہے, انزائٹی کا ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا, ینگ جنریشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا نمبر 1 پہ یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا, اور اس کی اگر بیک سائڈ پہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو ایکیڈیمک پریشر ہے پیرنٹس کی طرف سے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, اور اب یہ جسٹ سمپل یہ والا پریشر ہوتا تھا کہ گریڈز اچھے آ جائیں. اب کیا مسئلہ ہے کہ کیونکہ اب AI کا دور ہے, اب سکلز کی بات زیادہ کی جاتی ہے, تو سم ورڈ جو پریشر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جن ڈگری پروگرامس میں انرول بھی ہیں, پتہ نہیں اس کی فیوچر میں مارکیٹ ہے یا نہیں ہے. تو بچے خود بھی بہت زیادہ اس پریشر کا شکار ہیں کہ ایک تو فیوچر میں ان کی جابس کیا ہوں گی, اور دوسرا فیملی پریشر کی یہ ارننگ. اور اکثر پیرنٹس کا آج کل یہ سوچنا ہے کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ارننگ بھی شروع کر دیں, اور بچوں کا بھی یہی ہے. تو یہ ایک, اور سوشل میڈیا اس کی سمجھ لیں کہ ایک سائڈ بائی سائڈ اس پریشر کو انکریز کرنے کا سورس بنا ہوا ہے ینگ جنریشن کے لیے, خاص طور پہ اگر ہم ان کا اس پرسپیکٹو سے بات کریں. کیونکہ جیسے وہ سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں فرام اینی پلیٹ فارم, ہم کسی ایک اسپیسیفک کی بات نہیں کریں, جتنی بھی انسٹا ہے, فیس بک ہے, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ایک آئیڈیل یا ایک پرفیکٹ امیج کی بات کی جاتی ہے. تو جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ تر اس پرفیکٹ امیج کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اور یہ آج کل ہمارا جو وہ ایون اگر ہیپینیس بھی ہے تو وہ جسٹ آن دا بیسس آف دا نمبر آف لائکس ہے, کہ بچہ تب خوش ہوتا ہے اچھا میں نے ایک پکچر لگائی اس پہ کتنے نمبر آف لائکس آئے, اس پہ کمنٹ کتنے لوگوں نے کیے. تو وہ ایک فیئر آف, اور اچھا ایک بڑی اس میں سوشل میڈیا سے ریلیونٹ ہے, لوگوں کو فیئر آف مسنگ آؤٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو بلکہ ہمارے وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کیا ہے کہ کہیں میں نے آج ابھی پوسٹ نہ لگائی تو کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو وہ بیسیکلی یہ سب مل کے ایک اس طرح کا پریشر بلڈ کر رہے ہیں ینگسٹرز پہ, کہ اس طرف سے ایک طرف سے پیرنٹس کا پریشر ہے, ایک طرف سے سوشل میڈیا ہے, پلس پیرنٹس کے جو آپس کے ریلیشن شپس ہیں, کیونکہ دونوں پیرنٹس آج کل موسٹلی ورکنگ ہوتے ہیں. تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو بیٹھ کے سمجھانا یا ان کی بات سننا. اب ہمارے پاس خود ایز اے پیرنٹس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, چاہے ورکنگ نہ بھی ہو تب بھی گھر کی اتنی مصروفیت ہے, لیکن پھر بھی میجورٹی کیونکہ ورکنگ ہے, تو ورکنگ کے بارے میں خاص طور پہ بات کر رہی ہوں. کچھ مدرس جو ہیں بہت فوکسڈ وے میں ٹائم نکالتی ہیں, لیکن میجورٹی یہ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس بھی بھاگ رہے ہیں ایک خاص روٹین میں, اور بچے کیونکہ وہی ایک ان کی خاص نیڈ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جب نہیں ملتی تو دوسرا راستہ صرف یہ اسکرولنگ اور سوشل میڈیا رہ جاتا ہے. تو اس لیے بہت وہ پیرنٹس کا آپس کے ریلیشن شپ, ڈائیورس ریٹ, آج کل ہر چیز یہ ہے, یہ سارے بڑے کامن ریزن ہے جو مل کے الٹیمیٹلی ینگسٹرس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے سمٹمس کیا ہیں؟ اب دیکھیں اس کے بھی کافی الگ الگ سمٹمس ہیں. ذہنی دباؤ کا جو انزائٹی ہمارے اندر آتی ہے یا ڈپریشن ہم شکار ہوتے ہیں, اس کے بھی ڈفرینٹ سمٹمس ہیں. بالکل, اس کے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جیسے پیرنٹس امپلسو نظر آتے ہیں, ویسے بچے کے اندر بھی ایک تو یہ کہ آپ اگر سٹنگ بھی دیکھیں نا بچوں کی, موسٹلی تو آپ آج کل یہ ایج پہ بیٹھتے ہیں ایسے بچے. ایسا بچہ بیٹھا نا اٹ مینس کہ وہ, اور بچہ کیا پروفیشنل بھی ہو نا, وہ ایجز پہ بیٹھے ہیں تو بڑا ایک دم سے دیکھنے ملتا ہے کہ اچھا یہ اینکشیس, پلس ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا, اور دیکھنے میں جو نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ ایک تو ان کے پاس ایک لگے گا کہ بیٹھے ہیں بٹ ریلیکس نہیں ہیں. دوسرا امپلسیوٹی بہت ہے, آپ اپنی پوری بات کہیں اس سے پہلے وہ آگے سے بولنا شروع کر دیں گے, اور یہ ہمارے اندر بھی آج کل ایسی ہے. تو یہ بڑے کامن نظر, پلس اس کے علاوہ بچے آپ دیکھیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ شولڈرز میں پین اور اسٹمک ایشوز یہ بڑے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا, یہ انگزائٹی کا سمجھ لیں کہ فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, کہ آپ کو انگزائٹی آپ کے جسمانی سمٹم کیا آئیں گے. تو سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں ہم خود بھی اسٹریس میں, تو سب سے پہلے ہمارے شولڈرز اسٹف ہو جاتے ہیں, پلس ایک کنفیوژن سی مائنڈ میں, ڈیسیژن میکنگ ویک ہو جاتی ہے, اور یہی ہارٹ بیٹ کا پلپیٹیشن بڑی کامن ہونے لگی. ینگسٹرز ہیں اور پلپیٹیشن کے ایشو بڑے ہوتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, جبکہ وہ انگزائٹی ریلیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں پینک اٹیک,
وہ اس کے اندر اس طرح کے سمٹم آ رہے تھے کہ بچے کو لگتا ہے پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ینگسٹرز میں. تو یہ کچھ جسمانی علامات ہیں جو بڑے آپ کو دیکھنے میں نظر آ جائیں گے کہ ایک بچہ ریلیکس ہے یا نہیں ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے جیسے ہی بچے جیسے فار ایگزامپل 8 کلاس میں یا 9 کلاس میں ان کو اسکولنگ کا پریشر نہ بھی ہو ویسے بھی وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ذرا سی کچھ بات کہتے ہیں وہ پینک ان کو اٹیک ہو جاتا ہے یا وہ عجیب سا بیہیویئر کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی سائیکیٹرسٹ کو نیڈ ہوتی ہے کیا, اس کی میڈیکیشن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں جیسے میں نے بھی کہا نا اس پہ بہت مین رول ہے. اگر بچہ کسی بھی کلاس میں فیملی کا رول سب سے زیادہ ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی گھر کا ماحول کیا ہے. ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول ہی اتنا پریشر بلڈنگ آج کل بنا ہوا ہے نا. وہ ایک جیسے ہم میں نے پہلے بات کی کہ ہم گھر میں جاتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, لیکن بچہ گھر میں آئے یا پیرنٹس گھر میں آئے لگتا ہے ایک ریس چل رہی ہے. ہر کوئی اپنے کام میں, ایون چھوٹا سا بچہ بھی 5-6 سال کا آج کل کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ. وہ ٹائم کیا نہیں ہے کہ اس کے ویلاگس گزر رہے ہیں, اس کی وہ ویڈیوز گزر رہی ہیں, اور ہر پرسن انفلوئنسر بننے کی کوشش کرتا ہے آج کل. وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ ایک ریس ہے. تو وہ جو گھر کا انوائرمنٹ ہے نا وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ان کی اسکول کی پرفارمنس کو بھی. اور بچہ چاہے جتنی بھی ایج کا ہے, جس مرضی کلاس میں ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسکول میں جب وہ آ گیا وہاں پہ پھر نیکسٹ بیہیویئر ہوتا ہے ٹیچرس کا. اور وہ ٹیچرز بھی آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو انگزائٹی یا اس طرح کا چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ کلاس میں پارٹیسپیشن نہیں کرتے. یہ بھی ایک بڑا کامن سمٹم ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچہ بولنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو وہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ٹیچرس کو غور کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس بیہیویئر کو اپنے کلاس میں پروموٹ کر دیا ہے کہ جو بولے گا اور اگر اس نے رانگ آنسر دیا تو سب مذاق اڑائیں گے. مطلب ملٹیپل فیکٹرز ہیں. گھر کے بعد اسکول بہت میجر رول پلے کرتا ہے. اکثر فیوریٹزم میں تو چلتا ہے نا, اب بچہ اپنی طرف سے بیسٹ دیتا ہے لیکن اس کو آگے سے رسپانس اچھا نہیں ملتا تو تب بھی وہ کافی اسٹریس میں چلا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہ ڈائریکٹلی سمجھ لیں ٹیچرس کا بیہیویئر ہے جو وہ بچہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کہ ادروائز اگر ایک ٹیچر اس کو الاؤ کرے کہ وہ جو بھی آنسر دے گا, اور کوئی نہیں ہنسے گا یہاں پہ کلاس میں, ہر ایک کو ایکول رائٹ ہے وہ جو بھی آنسر دے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو فیوریٹزم تو بڑا کامن ہے ہی. وہ فیوریٹزم کہاں سے آ رہا ہے کہ وہ ٹیچر بھی سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہم ہیں تو سب اس سوشل میڈیا اسی لائف میں رہتے ہیں نا. تو ٹیچرس کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جیسے میرے پاس بہت سی ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے کہ میں بولنا چاہ رہا ہوں, مجھے آنسر بھی پتا ہے, اور وہ ٹیچر بھی بڑی اکوموڈیٹنگ ہے, کوآپریٹیو ہے. تو پھر اس سے کوشچن میں نے کیا کہ پھر اس کلاس میں کیوں نہیں بولتے. پریویس کلاسز میں ٹیچرس کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے, مطلب ارلی ایج میں نا, جب بچہ بالکل چھوٹا ہے, شروع کی کلاسز میں, وہاں پہ ٹیچر نے جو اگر بنیاد رکھ دی ہے نا بچے کی, وہی اس کے آگے. مطلب چاہے اب آپ کے سامنے بہت اچھا کوآپریٹیو ٹیچر بیٹھا ہے, بچے کے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ بات کرے کیونکہ اس کا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے پاسٹ میں. تو آفٹر پیرنٹس ٹیچرس کا بہت میجر رول ہے. انہیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا ایک ایسا رول ہوتا ہے کہ بچے کا لائف بالکل 360 ڈگری چینج کر سکتے ہیں. چاہے وہ گھر میں جس مرضی ماحول سے آ رہا ہے, ایک اچھا ٹیچر مل جائے تو تب بھی اس کے اندر یہ انگزائٹی اور چیزیں سیٹلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا لوگ اکثر ماضی سے نکلتے نہیں ہیں, ماضی میں ہی رہتے. کچھ آپ کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہوں گے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اگر کوئی سروائیو کرنا بھی چاہتا ہے اور نہیں کر پاتا, وہ مزید ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جاتا وہ؟ اچھا کیسے اس کو یہ مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اس کا؟ اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوپنگ اسٹریٹجیز, کہ ہمیں خود ہی ہم سب اس وقت انزائٹی فیس کر رہے ہیں جو سچویشن کنٹری کی چل رہی ہے اور جو اوور آل چاہے کسی بھی ایج میں ہے, لیکن ہم سم ہاؤ اپنی کہیں نہ کہیں کوپنگ میکینزم ڈھونڈ لیتے ہیں. کوپنگ کا مطلب یہ ہے کہ انگزائٹی سے نکلنا کیسے ہے. اب انگزائٹی تو اپنی جگہ پہ ہے, اس کو ہر چیز کو مطلب یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن سے شیئرنگ کریں جو آپ کو گائیڈ کر سکے. یہ ضرور ہے کہ ینگسٹرس کے ساتھ شیئرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ کو اپنے سے جو ایکسپیرینس, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو, نہیں تو ماہر نفسیات, وہ کوئی اسٹگما نہیں ہے. یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں گے تو پاگل ہیں. بالکل. تو ابھی ہم یہ پروگرامس کر رہے ہیں تو یہ ہم کوئی مطلب یہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم اس وقت رائٹ ناؤ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ صرف یہ کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے نہیں اگر ملنا چاہتے ہیں, اب تو آن لائن ہی اتنا کانٹینٹ اویلیبل ہے, آپ نے صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے اندر یہ ایشو ہے. لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی کہ جیسے اگر میں امپلسو ہوں تو میں مانوں ہی نہ میں امپلسو ہوں, میں کہوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, باقی میں پرابلم ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی پرابلم کی, آپ کو خود سمجھنا ہے کہ یہ پرابلم ہے. آپ سمجھ پائیں گے تو آپ آگے اسٹیپ لیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے ایج فیلوز کو تو اوائڈ کریں کسی ایسے مشورے کے لیے. آپ کو جانا ہے ایسے پرسن کے لیے جہاں پہ آپ کی ایک تو فیملی میں یا تو کوئی ایکسپیرینس پرسن ہو. یہی وجہ ہے کہ پہلے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, نانا نانی دادا دادی بیٹھ کے جو بچوں کو سمجھاتے تھے, ہماری بھی میموریز ہیں ان کے ساتھ. اب وہ والی میموریز بھی نہیں ہیں کیونکہ بچے خود بھی بیٹھ کے شیئرنگ نہیں کرتے. تو
تو جب ایسی سچویشن فیس کریں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ماہر نفسیات سے ڈسکس کریں. آپ کاؤنسلر نہیں تو پھر سوشل میڈیا سے ریلیونٹ کانٹینٹ. ہاں لوگوں نے آج کل کافی یہ صرف سائیکیٹرسٹ کا نام سن کے ہی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر گئے تو ایک امیج ایسا بلڈ ہو جائے گا کہ آپ تو یا تو پاگل ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا لوگ کہتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے؟ سائیکیٹرسٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف اب نارمل لوگ ہی جائیں یا کوئی ایسی بیماری کا شکار ہو وہی لوگ جائیں. نارملی بھی تو لوگ جا سکتے ہیں نا, کاؤنسلنگ کی نیڈ ہوتی ہے. یہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی کہ یہ آپ کی جتنی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے نا اتنی مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ مینٹل ہیلتھ ہے کہ ہم کسی سے کنسلٹ کریں گے کہ میرے سے ایک جیسے ہمیں فزیکل پرابلم ہوتی ہے, ہمیں لیب ٹیسٹ کے لیے بھی جاتے ہیں, ہم سب سے بیسٹ کنسلٹنٹ بھی ڈھونڈتے ہیں, وہاں ہمیں شرم نہیں آتی. لیکن شرم وہاں آتی ہے جب ہم کہتے ہیں نہیں اب دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مطلب مینٹل ہیلتھ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے بلکہ فزیکل ہیلتھ سے کئی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں نا, اگر آپ کی مینٹلی اب ہیلدی نہیں ہے, آپ اسٹریس میں ہیں, تو آپ کا اسٹمک بھی افیکٹ ہوگا, آپ کو مسکولر پینز بھی بہت زیادہ رہیں گے, آپ کو لگے گا میری فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, جبکہ اس کی بیس پیچھے جو اس کی ریزن ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. تو یہ جب ہم اس کو ایسے سمجھنا شروع ہوں گے نا کہ مینٹل ہیلتھ, اور دوسرا یہ کہ فیملی آپ سب کو نہیں اس چیز پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ سب کو ہاں بیٹا جاؤ سائیکالوجسٹ کے پاس. مطلب آپ کو صرف اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرنا ہے کہ مجھے جا کے کنسلٹ کرنا ہے, اور اس کو کوئی اناؤنس بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں برا فیل کیا جاتا ہے, آپ کو خود اپنا تو خیال کرنا ہے نا ہیلتھ کا, تو اس کے لیے لوگ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں, انہوں نے فیملی کو انفارم نہیں کیا ہوتا ہے. اگر وہ ہیں ایڈلٹ ہیں, خود اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں, تو وہ جا کے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون اب تو یونیورسٹیز کے اندر کاؤنسلرس اویلیبل ہیں اور سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں. ہماری اپنی یونیورسٹی میں UMT میں ہمارا ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے صرف اکیڈیمک نہیں, ادر دین اکیڈیمک جو ایشوز ہیں اس کو اپنے یہاں آ کے ڈسکس کرنا, کیونکہ ان کی اسٹڈیز ڈائریکٹلی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کریں گے اور کہیں چھپا لیں گے تو پھر آپ ایک ٹائم پہ پھٹ جائیں گے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے اپنی کیئر خود کرنی ہے اور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. بہت سے راستے اویلیبل ہیں, جیسے میں نے کہا کہیں بھی نہیں جانا نا, تو جسٹ ریلیونٹ کانٹینٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں.